الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیات مبارکہ 10، 11 اور 12۔ آیت شریفہ 10 کے حوالے سے گزشتہ 2 دروس میں کچھ عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی۔ آج بھی بات کا آغاز اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو سے اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن کچھ نئی گزارشات عرض کی جائیں گی۔ جب نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے غار کی طرف پناہ پکڑی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرمائیے اپنی جانب سے عظیم رحمت، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے سے آسانی اور رہنمائی مہیا فرمائے۔ گزشتہ باتوں کے ساتھ آج کے سبق کی پہلی بات، میرے ساتھ آیت مبارکہ پر نگاہیں جمائیے اور آیت شریفہ کو دیکھتے دیکھتے مجھے جواب دیجیے، ان نوجوانوں نے اپنی دعا کا آغاز کس سے کیا؟ سب بولے اللہ اکبر۔ انہوں نے جو دعا کی، ابھی تفصیل اللہ کی توفیق سے آئندہ اسباق میں آئے گی، موٹی بات، ان کی فریاد سنی گئی یا نہ سنی گئی؟ اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ جن سے دعا کی گئی اور جو عطا فرمانے والے ہیں۔ میں نے، آپ نے اور ہر پریشانی میں پھنسے ہوئے نے کس سے دعا کرنی ہے؟ اور یہ طریقہ ان کا اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس کو پسند کرتے ہوئے کیا یا ناپسند کرتے ہوئے؟ ان کے لیے جو بات پسند کی وہ میرے اور آپ کے لیے ناپسند کریں گے؟ اوہو، کیا ہو گیا؟ ڈی سی کے پاس جانا وداؤٹ سیکٹری کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو زیادہ جانتا ہے یا خود رب العالمین اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے؟ ان سے فریاد کا طریقہ تجھے اس کی زیادہ خبر ہے یا جن سے مانگنا ہے انہیں زیادہ خبر ہے؟ اور جس طریقے سے نتیجہ ملنا ہے اس کی خبر نتیجہ عطا کرنے والے رب ذو جلال نے جو دی ہے، اس کی حقانیت، صداقت اور سچائی میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہے؟ تو ان ساری باتوں کے بعد پھر کہانیاں، ان کا کیا وزن رہ جاتا ہے؟ یہ کوئی سیڑھی چاہیے، چھت پہ جانا ہے، کوئی واسطہ چاہیے، کوئی یہ چاہیے، کہانیاں ہیں۔
جو کہے نہیں اس طریقے پہ آؤ جو رب العالمین نے بیان کیا تو کہتے ہیں یہ ہے مردود، گستاخ، بے ادب. آپ کے یہ سب کچھ کہنے سے حقائق بدل جائیں گے. اور دیکھیے جو ہم نے کل 3 دعائیں موسیٰ علیہ السلام کی سنی، ایک دفعہ پھر دیکھیے نئی بات کے لیے. 20واں پارہ سورہ القصص، آیات مبارکہ 21، 22 اور 24. تو پہلی دعا رب نجنی، دیکھیے نگاہ جمائیے اور ساری زندگی کے لیے قرآن کی یہ رہنمائی لے کے جائے. سب پڑھیے رب نجنی من القوم الظالمین. دعا کا آغاز کس سے کیا؟ اب سب واضح بات. اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی یا نہ فرمائی؟ مصر سے بھاگے، مدین میں پہنچایا اور دشمن کی اپروچ سے دور کر دیا. فرعون انہیں پکڑ سکا؟ تو دعا قبول ہوئی یا مردود معاذ اللہ؟ آگے چلیے عسى ربی، سب پڑھیے ان یہدینی سواء السبیل، شاید کہ میرے رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کریں. تو یہاں فریاد کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ اور ربی، میرے رب. اور اللہ نے سیدھی راہ کی سمجھ دی کہ نہ دی، وہاں پہنچے یہاں سے بیگم بھی ملی اور روزگار بھی ملا اور رہائش بھی ملی. سب کچھ ملا کہ نہ ملا؟ تیسری دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ نے جو خیر نازل کی ہے میری جانب، کسی خیر سے میں اس کا محتاج ہوں. یہاں بھی دعا کا آغاز کس سے کیا؟ سب بولو. کوئی واسطہ، طفیل، ذریعہ، سیکٹری، سیڑھی، جو کہانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مثل دی یا کسی کو رکھا. تو اللہ نے ان کی حاجت پوری کی یا نہ کی؟ شیش بیٹا، بیوی بھی دی جاتے ہی، نہ منگنی اور نہ وہ کچھ شیطانی باتیں جو اب عام ہیں اور کس کس نام سے ہے. کوئی ہوئی کیا کہتے ہیں آن دا اسپاٹ، فوراً معاملہ طے پا گیا. معاملہ طے نہیں، بیوی بن گئی. انی انکحک احدی ابنتین، یقیناً میں اپنی ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اور شرط یہ ہے اسی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام نے قبول کی اور نکاح. تو اللہ پاک سے دعا کی کس لفظ مبارک کے ساتھ شروع کر کے؟ ربی. اللہ نے قبول فرمائی اور تینوں دعائیں نہ صرف کی گئیں، قبول کی گئی. اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں مکمل طور پر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے محفوظ کر دی. ان میں کوئی غلطی کسی مرحلہ پر ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اس سے زیادہ مضبوط روایت ہو سکتا ہے کہ سننے والے کوئی ہیرا پھیری کرے، بیان کرنے والے کہیں سے مرچ مسالہ لگائیں
قرآن پاک میں جو چیز اللہ مالک نے بیان کی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس کے لیے معمولی بھی سوراخ ہے تو پھر جو اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ جائے وہ کون ہے؟ نہیں جی وسیلہ تو ہونا چاہیے، تو فیل تو ہونی چاہیے۔ اور پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کی 3 دعائیں اور اصحاب الکہف کی 1 دعا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں صرف وہی ہے یا باقی بھی انبیاء اور صالحین کی دعائیں ایسی ہیں؟ ربنا ظلمنا سے شروع کیجئے، رب اغفر لی ولوالدی نوح علیہ السلام کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا نوح علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کون سی دعا ہے جو کسی نبی نے کسی رسول نے وسیلے کے ساتھ کی؟ رب العالمین نے خود قانون دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کا بتلانا، انبیاء کا عمل کر کے دکھانا اور اللہ کا ان کے عمل کرنے پر ان کو ان کی مراد پوری کرنا۔ اب کوئی اس کے بعد بھی نہ مانے، اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب کیا کہیں؟ میں تو چپ ہو گیا۔ اور نہ صرف کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا بلکہ وہ قرآن شریف سے ثابت بات کو پکڑنے والوں پر لمبی زبانیں کھولتے رہے، اس سے کیا ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے چلیے۔ ایک اور بات، ان نوجوانوں نے رحمت کس سے مانگی؟ نوٹ فرما لیجیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نوٹ ہے اس کو پختہ کر لیجیے۔ رحمت دینے والے تنہا اللہ ہے، ان کے سوا اپنی مرضی سے کوئی رائی کے برابر بھی نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ دیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس کو نہ دیں وہاں کسی کی چلتی نہیں۔ کتاب و سنت کی نصوص، احادیث اور آیات اللہ کے فضل و کرم سے اس بارے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک اور بات، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ سبحان اللہ۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ سورہ القصص ہے جی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یقیناً آپ جسے پسند کریں، سورہ القصص آیت شریفہ نمبر 56 صفحہ نمبر دیکھیے، انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو ہدایت دے سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو ہدایت دے پائے، لوط علیہ السلام
اپنی بیوی کو ہدایت دے پائے اور بات کہاں تک چلتی ہے. کسی بندے نے لکھا اپنی کتاب میں، کسی عقل والے نے کہا نہیں یہ نہیں لکھنا چاہیے، یہ تو نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ نہ لکھنا، یعنی قرآن شریف کی یہ بات نہیں لکھنی چاہیے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بیوی کو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے، نہ لکھو. یہ ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، تیری رائے ایسی ہے تو بارک اللہ فیک. اور پھر اللہ پاک نے عام قانون بیان کر دیا سورہ القصص 20واں پارہ آیت شریفہ نمبر 56 میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور اس کے ساتھ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور ہدایت پر ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے ان نوجوانوں نے یہ ہدایت یافتہ تھے یا گمراہ تھے؟ اللہ پاک کی فضل و کرم سے، ہدایت کی برکت ہی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے غار میں آئے. کچھ سمجھ کے آئیے ویسے آگے. ان کے گھر ان کے لیے تنگ نہ تھے، غار میں پکنک کے لیے نہیں آئے تھے. سب کچھ ہمارے عام محاورے میں بیڑیاں جلا کے آئے. اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کی اونچی منزل پر تو پھر بھی التجا کرتے، کیا کرتے ہیں؟ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اور ہمارے لیے ہمارے معاملہ سے رہنمائی عطا فرمائے. اور رہنمائی میں ہدایت بھی ہے اور ہدایت پر ثابت قدمی بھی ہے. اور اللہ گواہ ہے دونوں باتوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ. جو بندہ ہدایت کے مانگنے میں کوتاہی کرتا ہے وہ بہت بڑی محرومی کا شکار. کوئی رکعت کسی کی، فرض، سنت، نفل، وتر، امام مقتدی، مرد عورت، ہدایت کے مانگے بغیر کسی کی کوئی رکعت ہوتی ہے؟ سورہ الفاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اس میں یہ پڑھے گا کہ نہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس کے بعد رکعت ہوتی ہے. شاہ صاحب کی بات واضح. اور ثابت قدمی آپ سب نکالی آیت شریفہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اسی کا ترجمہ دیکھ کے آج کا سبق ختم کرتے ہیں. 74 سورت 290 پیج پہ آیت شریفہ نمبر 74 وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ. اور اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. یقیناً آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے. پڑھیے آپ سب آگے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَوْتِ. تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے. کون؟ جن ایسا اللہ نے اپنی مخلوق میں کو بنایا. تو ان کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو اللہ ثابت نہ رکھتے تو کیا ہوتا جی؟ تو ثابت رہتے. آج ذرا کوئی دو لفظ پڑھ جائے تو دعا مانگنے چھوڑ دیتے، سنتے نہیں پڑھتا. بڑا احسان کیا مسجد پر کے آگے فرض پڑھے. محروم بندہ کون ہے
جو اللہ سے ثابت قدمی مانگنے کا محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سب سے زیادہ دعا ام سلمہ کی رپورٹ کے مطابق یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، اے دلوں کے ثابت رکھنے والے میرے دل کو دین پر۔ صوفی صاحب جی سمجھ نہیں آ رہی؟ جب وہ گھر میں بیوی کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ دعا ہی ثابت قدمی کی مانگتے ہیں، تو میں اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، ہدایت دے کہ ہدایت مانگیں، ثابت قدمی دے کہ اللہ ہدایت دے کہ جو کچھ خیر اللہ نے تھوڑی سی عطا کی ہے وہ چھن نہ جائے، اور ہدایت کا چھن جانا بہت ہی بڑی محرومی اور بدبختی ہے، اللہ اس سے بچائے۔ اے مولا کریم ہدایت دیجیے، اے مولا کریم ثابت قدمی دیجیے، اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔